بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آتے جو بھی جی چلو نکرہ اگر کلام مثبت میں واقع ہو تو وہ عام ہوتی ہے خاص ہوتی ہے خاص ہوتی ہے، لیکن اگر وہ موصوف بصفت عامہ ہو جائے تو پھر وہ نکرہ مقام اس بات میں ہونے کے باوجود عام ہو جائے گی۔ اس کی دو مثالیں گزر گئی ہے، تیسری مثال دے رہے ہیں۔ مصنف نے مثال ذکر کی ہے لیکن شارح کہتے ہیں یہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں نکرہ نہیں ہے، یہ نکرہ نہیں ہے۔ ایو عبیدی، میرا جو بھی غلام ضربک تم کو مارے فہو حر، تو وہ آزاد ہے، تو اس میں حقیقی نکرہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ایو مضاف ہو گئی کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف، اس لیے معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے نکرہ نہیں ہے، نکرہ نحویہ نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ مثال در حقیقت جو قاعدہ ہے کہ جو نکرہ کلام مثبت میں واقع ہو اور موصوف ہو جائے صفت عامہ کے ساتھ، وہ نکرہ عام ہو جاتی ہے، یہ اس کے لیے اس قاعدے کے ساتھ بطور تشبیہ کے لیے اس مثال کو ذکر کیا، ورنہ یہ حقیقتاً نکرہ نہیں ہے۔ چونکہ اس میں ابہام ہے، نکرہ جیسے مبہم ہوتی ہے تو ایو بھی اگرچہ معرفہ کی طرف مضاف ہے، اس میں بھی ابہام ہے، مبہم ہونے میں نکرہ کے ساتھ ان کی مشابہت ہے، اس لیے اس کو اس قاعدے کے ساتھ تشبیہ کے لیے ذکر کیا۔ ویسے یہ حقیقی نکرہ کی مثال نہیں ہے۔ اگرچہ محشی نے کہا کہ یہ ایو جو ہے یہ اگرچہ معرفہ کی طرف مضاف ہی کیوں نہ ہو جائے، معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود یہ نکرہ ہی رہتا ہے، اس لیے کہ متوغل فی الابہام کے قبیل سے ہے، معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود یہ معرفہ نہیں بنے گا بلکہ نکرہ ہی رہے گا، یعنی اس میں ابہام رہے گا۔ اس کی مثال دی ہے کہ اگر چونکہ یہ تشبیہی مسئلہ ہے، تشبیہی مثال ہے، میرا جو غلام تجھ کو مارے، غلام معلوم نہیں ہے، جو غلام بھی تجھ کو مارے تو وہ آزاد ہے۔ فَضَرَبُوهُمْ، سارے غلاموں نے اس مخاطب کو مارا،
تو عتقو سب آزاد ہو جائیں گے، سب آزاد ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ کن نکرہ ہے، نکرہ تو نہیں، یہ کن نکرہ، نکرہ کی طرح ہے، اور موصوف ہو گئی صفت عامہ کے ساتھ، اس لیے کہ ضربہ کا فاعل یہی بن رہا ہے، تو ضمیر چونکہ اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، وصف ضاربیت کے ساتھ ان کو موصوف کر دیا، اور وہ صفت عامہ ہے، اس لیے جیسے نکرہ عام ہوتی ہے یہ بھی عام ہو گئی، موصوف صفت عامہ ہونے کی وجہ سے مقام اس بات میں ہونے ہے، لیکن موصوف بصفت عامہ ہونے کی وجہ سے یہ ایو عبیدی یہ عام ہو جائے گی، اس لیے جو غلام مخاطب کو مارے گا سب آزاد ہو جائیں گے، سب آزاد ہو جائیں گے، چاہے سب ایک ہی مرتبہ میں مارے یا چاہے الگ الگ کر کے مارے، غلام سب آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نکرہ صفت عامہ وصف ضاربیت کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے یہ عام بن گئی، اس لیے سب کو شامل ہوگا، جو غلام مارے گا آزاد ہو جائے گا۔ برخلاف اس صورت کے کہ اگر مولا یہ کہے ایو عبیدی ضربتہ فہو حر، میرے جس غلام کو تو مارے مخاطب تو وہ آزاد ہے، تو اس صورت میں اگر ہم اس کو نکرہ مان بھی لے، نکرہ کی طرح ہے، اس میں ابہام ہے، لیکن اب یہ مقام اس بات میں ہے، عام نہیں بنے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وصف ضاربیت کو قطع کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، مخاطب کو فاعل بنایا، لہذا اب یہ موصوف بصفت عامہ نہ ہوئی اور مقام اس بات میں ہے، اس لیے یہ نکرہ خاص ہوگی۔ جب خاص رہے گی تو مخاطب کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کو مارے، مخاطب کے لیے جائز نہیں ہے کہ سب کو مارے، اس لیے کہ یہ نکرہ کلام اس بات میں ہے تو ہے خاص، اس لیے سب کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آزاد نہیں ہوں گے، لہذا اگر مخاطب نے سب کو ایک ہی دفعہ میں مارا، اس کے لیے مارنا تو مناسب نہیں تھا، جائز نہیں تھا سب کو آزاد کرنے کے لیے، اس لیے کہ نکرہ کلام اس بات میں ہے اور موصوف بصفت عامہ نہ ہوئی، اس لیے سب کا مارنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن اگر سب کو مار لیا بیک وقت تو اس صورت میں ایک بندہ آزاد ہوگا لا علی التعیین، اور اس کے تعین کا اختیار مولا کو ہوگا، کیونکہ یہ نکرہ عام نہیں ہے، خاص ہے، جب خاص ہے تو اخص الخصوص کی طرف رجوع ہوگا اور وہ ایک ہے، تو اگر اکٹھے مارا ہے سب کو ایک ہی دفعہ میں تو چونکہ معلوم ہے نہیں کس کو آزاد کرے کس کو نہ کرے، اس لیے اختیار مولا کو ہوگا، اور اگر مخاطب سب کو ترتیب وار مارے تو جس کو سب سے پہلے مارا ہے وہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اس کا اور کوئی مزاحم نہیں ہے، ابھی تک دوسرے کو مارا نہیں ہے کہ وہ مزاحم بن جائے، لہذا جس سے سب سے پہلے جس کو مارا ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اور باقی کو اگر مارا ہو یا نہ مارا ہو باقی آزاد نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نکرہ مقام اس بات میں عام نہ ہوئی، اس لیے کہ اس کو وصف ضاربیت سے کاٹ دیا گیا، مخاطب کو فاعل بنایا ہے، اس لیے یہ خاص ہوگی تو رجوع اخص الخصوص کی طرف ہوگا، اور اخص الخصوص فرد واحد ہے، ایک ہے، لہذا ایک غلام جس کو ترتیب وار اگر مارے تو پہلا والا آزاد ہو جائے گا اور باقی آزاد نہیں ہوں گے، اور اگر اکٹھے مارا ہے تو ان میں سے ایک لا علی التعین آزاد ہوگا اور اس کی تعین کا اختیار مولا کو ہوئے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ دونوں میں، اس لیے کہ پہلی صورت میں جو نکرہ ہے یہ وصف ضاربیت کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے وہ عام بن گئی، اس لیے سارے آزاد ہو جاتے ہیں اس میں، اور دوسری صورت میں چونکہ مخاطب کو فاعل بنایا تو ان سے وصف ضاربیت ختم کر دی گئی، اس لیے وہ عام نہ بنی، وہ نکرہ خاص رہ گئی، اور خاص میں اخص الخصوص یقینی ہے، ایک یقینی ہے، اس لیے ایک غلام آزاد ہو جائے گا۔ شارح کہتے ہیں یہ وجہ فرق ہے جو مشہور ان دونوں مثالوں میں بیان کیا گیا، اس وجہ فرق پر اعتراض ہے کہ پہلے کو وصف ضاربیت کے ساتھ موصوف کیا تو عام بن گئی وہ نکرہ، اور دوسرے کو وصف ضاربیت سے کاٹ دیا گیا تو یہ خاص ہو گئی، اس وجہ فرق پر اعتراض ہے۔
اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ ایو عبیدی میں ایو نکرہ ہے اور اس کے بعد والا جملہ ضربک صفت ہے، صفت عامہ کے ساتھ موصوف کی گئی، تو آپ کی صفت سے کیا مراد ہے؟ ضربک کو آپ صفت بنا رہے ہو، اس صفت سے آپ کون سی صفت مراد لیتے ہو؟ صفت نحوی مراد ہے یا صفت معنوی؟ اگر آپ کی مراد صفت نحوی ہے تو ان میں سے کوئی بھی صفت نحوی نہیں ہے، ان دونوں مثالوں میں کوئی بھی صفت نحوی نہیں ہے، اس لیے کہ ایو دو ہی آتے ہیں، یا ایو موصولہ ہوگا یا ایو شرطیہ ہوگا۔ تو اگر ایو موصولہ ہے تو موصولہ کے بعد جو جملہ آئے گا وہ تو صلہ بنے گا، نہ کہ صفت، اور اگر ایو شرطیہ ہے تو شرطیہ کے بعد جو جملہ آئے گا وہ شرط بنے گی، وہ صفت کہاں ہوگی؟ لہذا اگر آپ صفت سے مراد آپ کی نحوی صفت مراد ہے تو دونوں مثالوں میں کوئی بھی صفت نہیں، اور اگر آپ کی مراد صفت سے صفت معنوی مراد ہے، صفت معنوی قائم بالغیر کو کہتے ہیں، قائم ہر وہ شے جو دوسرے کے سہارے قائم ہو، قائم بالغیر، جیسے فعل فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتا ہے، حال ذوالحال کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی مراد صفت معنوی مراد ہے جو عبارت ہے قائم بالغیر سے، تو وہ تو دونوں میں ہے، دونوں میں صفت معنوی موجود ہے۔ پہلی صورت میں اس کو وصف ضاربیت کے ساتھ موصوف کیا تو صفت ضاربیت اس کے ساتھ قائم ہو گئی۔ دوسری مثال میں یہ فاعل تو نہ بنے، مفعول بھی تو بن گئے نا، مخاطب نے مارا ان کو تو مفعول بن گئے، تو مفعول بھی تو ایک صفت ہے، مفعول بھی، اس لہذا ان کے ساتھ صفت مفعولیت قائم ہو گئی، لہذا دونوں صفت ہے، دونوں کیا ہے؟ دونوں موصوف بصفتن ہو گئے۔ جب دونوں موصوف بصفتن ہے تو جب پہلی والی وصف ضاربیت کے ساتھ ہو، جیسے وہ عام بن گئی تو پھر دوسری بھی کیا ہونی چاہیے؟ عام بننی چاہیے، اور دوسری صورت میں بھی تمام غلام آزاد ہونے چاہیے۔ پتہ نہیں اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے معترض کہتے ہیں کہ آپ اگر صفت نحوی مراد لوگے تو ان میں سے کوئی بھی صفت نحوی نہیں، بلکہ یا تو صلہ ہے اور یا شرط ہے، اور اگر صفت معنوی مراد لیتے ہو تو پھر دونوں مثالوں میں ہر مثال میں صفت معنوی موجود ہے، ایک میں صفت فاعلیت کی ہے اور ایک میں صفت مفعولیت کی ہے، تو دونوں صفت کے ساتھ موصوف ہوں گے، لہذا پہلے میں عام بنا دینا اور دوسرے کو عام نہ بنانا یہ تحکم ہے، سینہ زوری ہے، آپ کی بدماشی ہے۔ اگر پہلا نکرہ عام ہے تو دوسرا بھی عام ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں میں صفت معنوی موجود ہے۔ اشکال آگے سمجھ میں؟ اور تائید کے طور پر، دلیل کے طور پر اس مفعول بھی کو قیاس کیا مفعول فیہ پر۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہو کہ یہ مفعول ہے اور مفعول بھی جو ہوتا ہے وہ موصوف بصفت عامہ نہیں ہو سکتے، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو دوسری مثال گزر گئی، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكُمَا إِلَّا يَوْمًا أَقْرَبُكُمَا فِيهِ، یومن نکرہ تھا، کلام اس بات میں تھا، اقربکما فیہ اس کے ساتھ صفت بن گئی، اور اقربکما فعل فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر یہ اس کے ساتھ صفت بن کر یہی نکرہ جو یوم تھا مفعول فیہ تھا، موصوف بصفت عامہ ہونے کی وجہ سے یہ عام بن گئی۔ مفعول فیہ تو عام بن جاتی ہے، تو جب مفعول فیہ عام ہوتی ہے صفت عامہ کی وجہ سے تو پھر مفعول بھی عام ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی مفعول ہے، یہ بھی مفعول ہے، دونوں فضلہ ہے، دونوں زائد ہے، دونوں کیا ہے؟ زائد ہے۔ فضلہ ہونے میں تو دونوں برابر ہے، جب فضلہ ہونے میں دونوں برابر ہے تو مفعول فیہ عام ہو اور مفعول بھی عام نہ ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے معترض کہتا ہے کہ جیسے پہلی والی مثال میں نکرہ عام بن گئی، دوسری میں بھی عام بننی چاہیے۔
تو معترض نے مفعول بھی کو قیاس کیا مفعول فیہ پر، مفعول بھی کو قیاس کیا مفعول فیہ پر۔ اس کا جواب دیا، شارح نے جواب ذکر کیا ہے کہ پہلی مثال میں نکرہ وصف ضاربیت کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے عام بن گئی، دوسرے عام نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وصف ضرب یہ ایک کے ساتھ قائم ہوتی ہے، دو کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی، ایک کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے، دو کے ساتھ قائم ہو۔ جب یہ فعل ضرب ضارب کے ساتھ قائم ہو گئی تو اب مفعول بھی کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں ایو عبیدی ضربتہ میں فاعل مخاطب کو بنایا ہے تو وصف ضرب یہ فاعل کے ساتھ قائم ہو گئی، جب فاعل کے ساتھ قائم ہو گئی تو اب مفعول بھی کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک صفت دو کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضرب یہ جب ضارب کے ساتھ قائم ہو گئی تو مضروب کے ساتھ قائم، مفعول بھی کے ساتھ قائم نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ رہا قیاس کرنا مفعول بھی کو مفعول فیہ پر، دوسری مثال میں جو آئی ہے یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ یہ مفعول بھی یہ فضلہ ہے اور وہ مفعول فیہ ہے، اور کوئی بھی فعل مفعول فیہ کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی بھی فعل مفعول فیہ کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ مفعول فیہ یہ فعل کا جز ہوتا ہے، مفعول فیہ فعل کا، اس لیے کہ فعل عبارت ہے تین چیزوں سے، فعل تین چیزوں سے بنتا ہے، معنی حدثی مصدری، نسبت الی الفاعل اور نسبت الی الزمان، زمانہ ہوتا ہے۔ تو مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو زمانہ ہوتا ہے، یا مکان ہوگا یا زمان ہوگا۔ تو یومن، وہ جو یومن تھا وہ مفعول فیہ زمان ہے، لہذا کوئی بھی فعل زمانے سے خالی نہیں ہوتا، تو یہ زمانہ فعل کا جز ہے، لہذا زمانے میں مفعول فیہ میں اور فعل میں تلازم ہے، ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے، وہ اس کا جز ہے۔ جب ان میں تلازم ہے تو کوئی فعل بغیر مفعول فیہ کے نہیں، اس لیے مفعول فیہ کے مفعول بھی کے بغیر تو فعل آ سکتا ہے اگر فعل لازمی ہو، اس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر مفعول لازمی ہے تو اس کے لیے مفعول نہیں آتا مفعول بھی، لیکن اگر وہ لازمی ہو یا متعدی ہو مفعول فیہ کے بغیر نہیں ہوتا، مفعول فیہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کا مفعول بھی کو مفعول فیہ پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ فعل مفعول بھی کا محتاج نہیں ہوتا اگر وہ لازمی ہے، لیکن فعل وہ مفعول فیہ کا محتاج ہوتا ہے، مفعول فیہ کا چاہے لازمی ہو یا متعدی ہو۔ جب دونوں میں فرق ہے تو پھر آپ کا مفعول بھی کو لے کر مفعول فیہ پر قیاس کرنا درست نہیں۔ اس لیے جب فعل ایک کے ساتھ فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو پھر مفعول بھی کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے جب پہلی مثال میں تو یہ وصف ضاربیت کے ساتھ موصوف ہو گئی، اس لیے کہ ضارب یہ ضارب بن گئے تھے، اس لیے وہ عام بن گئے موصوف بصفت عامہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسری مثال میں چونکہ ان سے وصف ضاربیت کو کاٹ دیا گیا، مخاطب کو فاعل بنایا، اس لیے یہ بغیر صفت کے رہ گئی، اس لیے یہ نکرہ عام نہ ہوگی، اس لیے تمام غلام آزاد نہیں ہوں گے۔ شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے ان دونوں میں فرق یہ بیان کیا کہ پہلی مثال میں سب آزاد ہو جاتے ہیں اور دوسرے میں نہیں ہوتے، ایک اور وجہ فرق بیان کیا ہے، اور وہ وجہ فرق یہ ہے، شارح کہتا ہے کہ پہلی مثال میں جب مولا نے تمام غلاموں کی آزادی کو معلق کیا مخاطب کے مارنے پر، تو تمام غلام کوشش کریں گے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے، اس لیے سب نے کوشش کی اور مخاطب کو مارا تاکہ آزاد ہو جائے، اس لیے وہاں پر مولا کو تخیر نہیں دی جا سکتی کہ اب وہ ایک کو اختیار کر کے آزاد کر دے باقی کو نہ کرے، حالانکہ وہاں بھی سارے آزاد نہیں ہوتے،
لیکن وہاں سارے آزاد ہو گئے کیونکہ سب کی آزادی معلق ہو گئی مخاطب کے مارنے پر، اور سب نے کوشش کی، اس لیے مولا کو تخیر اختیار نہیں مل سکتا، اس لیے سارے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر مولا پھر ایک کو ترجیح دے گا تو وہ ترجیح بلا مرجح ہوگی، ترجیح بلا دلیل مرجح کے ہوگی، اور وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ترجیح بلا مرجح کی خرابی سے بچنے کے لیے سارے غلام آزاد ہو جائیں گے پہلی صورت میں، اور دوسری صورت میں چونکہ مخاطب کو بنایا فاعل، اس لیے مخاطب کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کو مارے، مخاطب کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کو مارے۔ اس لیے اگر مخاطب سب کو مار لے تو سب آزاد نہ ہوں گے، سب آزاد نہ ہوں گے، بلکہ اگر سب کو ایک ہی دفعہ میں مارا ہے تو اختیار مولا کو ہوگا، اور اگر ترتیب وار مارا ہے تو جو سب سے پہلے مارا ہے وہی آزاد ہوگا، باقی آزاد نہیں ہوں گے۔ انہوں نے وصف ضاربیت اور مضروبیت کا اعتبار نہیں کیا دوسرے طریقے میں، اور یہ کہا کہ پہلی صورت میں غلاموں کو فاعل بنایا ہے، اس میں ہر ایک نے کوشش کی اپنے آزاد ہونے کے لیے، اس لیے وہاں ترجیح بلا مرجح سے بچنے کے لیے سب کو آزاد کیا گیا، اور دوسرے میں چونکہ مخاطب فاعل کو بنایا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کو آزاد کرے، کیونکہ جب فاعل مخاطب ہو گئے تو پھر ان کے لیے سب کو آزاد کرنا درست نہیں، اگر کر لے تو سب آزاد نہ ہوں گے، ایک رہ جائے گا، ایک آزاد ہوگا باقی رہ جائیں گے۔ کوئی مثال سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تین مثالیں پوری ہو گئی اس کی، کہ نکرہ موصوف ہو جائے بصفت عامہ کے ساتھ تو وہ نکرہ اگرچہ کلام مثبت میں ہو وہ عام بن جاتی ہے۔ اسی طرح عموم کے الفاظ میں سے ہے لام تعریف۔ لام تعریف جب کسی لفظ پر داخل ہو، واحد ہو یا جمع ہو، واحد ہو یا جمع ہو، جب لام تعریف کسی لفظ پر داخل ہو جائے اور یہ احتمال نہ ہو کہ وہ لام تعریف معرفہ بنانے کے لیے عہد کے لیے عہد کا احتمال نہ رکھتا ہو۔ آپ پڑھ چکے ہو کہ جب کسی اسم پر لام تعریف داخل ہو جائے تو اس میں دو احتمال ہے، وہ لام یا حرفی ہوگا یا اسمی ہوگا۔ اگر وہ لام حرفی ہے تو یا زائد ہوگا یا غیر زائد ہوگا، اگر وہ لام غیر زائد ہے پھر وہ لام اس کی چار قسمیں ہیں، یا وہ عہد کے لیے عہد خارجی ہوگا، یا عہد ذہنی ہوگا، یا استغراقی ہوگا، یا جنسی ہوگا۔ شارح مصنف کہتے ہیں کہ لام بھی عموم کے لیے آتا ہے، جب کسی لفظ پر لام تعریف داخل ہو تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ لام عہد کے لیے نہ ہو، وہ لام عہد کے لیے، ظاہر بات ہے اگر اس کا پہلے تذکرہ گزر گیا اور وہ عہد کے لیے ہو تو جس کی طرف یہ لام اشارہ کر رہی ہے لوٹ رہی ہے، اگر وہ عام ہوگا تو یہ بھی عام بنے گا، اور اگر وہ خاص ہوگا تو یہ لفظ بھی کیا ہوگا؟ خاص ہوگا۔ انا ارسلنا الی فرعون رسولا نکرہ ہے، فعصا فرعون الرسول، فعصا فرعون الرسول، اب رسول معرف بلام ہو گیا۔ اس رسول سے کون سا رسول مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو دیکھو وہ ایک تھے، خاص ہے، اس لیے الف لام عہد کے لیے ہے، تو جو مرجع ہوگا اگر وہ خاص ہوگا تو مراد خاص ہے اس لفظ سے، رسول سے خاص رسول، اور اگر وہ عام ہوگا تو یہ الف لام جس پر داخل ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ عام ہوگا۔ اس لیے لام تعریف کے لیے شرط یہ رکھیے کہ وہ عہد کے لیے نہ ہو، وہ عہد کے لیے نہ ہو۔ تو جس لفظ پر لام تعریف داخل ہو اور وہ عہد کے لیے نہ ہو، چاہے عہد خارجی ہو یا ذہنی ہو، اس کے بعد دیکھیں گے وہ لام یا جنس کے لیے ہوگا یا استغراق کے لیے ہوگا۔ علامہ فخر الاسلام بزدوی اور ان کے متبعین کے نزدیک اگر وہ لام عہد کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ جنس کے لیے ہوگا۔ وہ کس کے لیے ہوگا؟ جنس کے لیے۔
جیسے کہ الرجل خیر من المرأة، تو یہ لام عہد کے لیے نہیں ہے، یہ جنس کے لیے ہے۔ جنس رجل یہ خیر ہے، من المرأة جنس مرأة سے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک یہ جو الف لام ہوتا ہے، اہل عربیہ اور جمہور اصولیین کے نزدیک یہ الف لام جب عہد کے لیے نہ ہوگا تو پھر یہ استغراق کے لیے ہوگا۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ الف لام استغراقی ہوگا۔ اصل الف لام میں یہ ہے کہ وہ عہد کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ مطلقاً الف لام جہاں کسی اسم لفظ پر نظر آ جائے تو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ عہد کے لیے ہو، چاہے عہد خارجی ہو یا عہد ذہنی ہو۔ جبکہ شارح کہتے ہیں بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، عہد ذہنی نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ عہد خارجی ہو، اس لیے کہ عہد ذہنی تو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ اگر وہ ہو تب بھی لفظ معرفہ نہیں بنتا، اس لام کا داخل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس لفظ پر عہد الف لام عہد ذہنی داخل ہو اس کی صفت نکرہ بنانا، ذکر کرنا درست، جملے کو اس کے لیے صفت بنانا درست ہے۔ جیسے کہ مشہور شعر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ فَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ، میں گزرا ایک کمینے آدمی پر، ایسے کمینے آدمی پر، یسبنی، اللئیم معرفہ معرف باللام ہے اور یسبنی کو اس کے لیے صفت بنا دیا، جو مجھے برا بلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ فمضیت ثم، میں وہاں گزر گیا، فقلت لا یعنینی، مجھے مراد نہیں لے رہے، مجھے نہیں دے رہے گالی۔ اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بولا بنا دینا، کہ مجھے مراد نہیں لے رہے۔ محل استشہاد اللئیم پر الف لام ہے اور یسبنی کو اس کے لیے صفت بنا دیا، حالانکہ یہ معرفہ ہے، تو چونکہ یہ لئیم سے مراد کوئی متعینہ لئیم نہیں تھے، اس وقت سارے کمینے بن گئے اس وقت کے جو ان کو گالی دے رہے تھے، خارجی تھے، لہذا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ تو کوئی خاص کمینہ مراد نہیں کہ الف لام تعریف کے لیے ہو، عہد ذہنی ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ الف لام میں جو اصل ہے وہ عہد خارجی ہے، عہد خارجی ہے، لہذا لام میں اصل یہ ہے کہ وہ عہد یعنی عہد خارجی ہو۔ اب اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد کلام ہوگا، اس کے بعد وہ لفظ عام بنے گا اس الف لام کے داخل ہونے سے، چاہے علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ اور اس کے متبعین کا مذہب ہو کہ وہ الف لام جنس کے لیے، یا اہل عربیہ کا قول اور اصولین کا قول لے کہ وہ الف لام استغراق کے لیے ہوگا، جیسے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان پر جو الف لام داخل ہے استغراق کے لیے۔ اس لیے استغراق کی صورت میں تمام افراد کو حکم شامل ہوگا، تمام افراد کو۔ اور اگر جنس کے لیے لے لے تو پھر اس مقام کے مطابق اگر وہ مقام ایک کا تقاضا کرتا ہے تو وہ جنس ایک پر محمول ہوگا، کیونکہ جنس کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے اور سب پر ہوتا ہے، ان کے تمام مجموعے پر ہوتا ہے۔ لہذا اس مقام کے اعتبار سے پھر حکم لگایا جائے گا جس پر الف لام جنسی داخل ہو۔ اقل فرد یقینی ہے، ایک یقینی ہے، اور اکثر فرد کا مجموعے کا احتمال ہے، لہذا اگر کوئی قرینہ، کوئی دلیل، نیت وغیرہ پایا جائے تو پھر وہی جنس اکثر جنس کل جنس پر محمول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی لفظ پر الف لام داخل ہو، عہد کے لیے نہ ہو، جب عہد کے لیے نہیں ہوگا تو علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ اور اس کے متبعین کے نزدیک وہ جنس کے لیے ہے۔ تو اگر وہ جمع پر داخل ہو، اگر مفرد پر داخل ہو تو اس کا عام ہونا تو ظاہر ہے، اگر مفرد پر داخل ہو تو اس کا عام ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ الف لام جنس کے لیے ایک بھی مراد، دو بھی مراد اور مجموعہ بھی مراد ہے۔
لیکن اگر وہ جمع کا لفظ ہے تو پھر اس جمع کی جمعیت باطل ہو جائے گی، جمع کی جمعیت باطل ہو جائے گی۔ اب وہ جمع کی جمعیت باطل ہو جائے گی، اب وہ الف لام جنس کے ہونے کی وجہ سے الف لام جنسی ہے، ایک کو بھی شامل، دو کو بھی شامل اور مجموعے کو بھی شامل، سب کو شامل ہوگی۔ اس لیے کہ الف لام جب کسی جمع کے صیغے پر داخل ہو، لفظ پر داخل ہو، تو اس کی جمعیت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ شارح کہتے ہیں اگر ہم جمع کی جمعیت باطل نہ کریں تو جمع کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اقل جمع کتنا ہے؟ اقل جمع 3 ہے اور بعض مواقع میں 2 ہے۔ الحج اشہر معلومات، اشہر جمع ہے اور حج کے مہینے کتنے ہیں؟ 2 مہینے 10 دن۔ اسی طرح میراث میں اور وصیت میں بھی اقل جمع 2 ہے، اقل جمع 2 ہے۔ تو 2 ہو یا 3 ہو، 2 ہو یا 3، ایک کو شامل ہے، جمع نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اگر کسی جمع کے لفظ پر الف لام داخل ہو اور اس کی جمعیت کو باطل نہ کرے تو پھر وہ ایک کو شامل نہیں ہوگا، تو پھر استغراق ہوگا، استغراق ہوگا۔ اگر الف لام استغراقی لے لے، استغراق ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر جمع کی جمعیت کو باطل نہ کرے پھر ایک کو تو شامل نہیں ہوگا۔ اور اگر الف لام جنس کے لیے لے لے، الف لام جنس کے لیے لے لے اور جمعیت کو باطل نہ کرے تب بھی ایک کو شامل نہیں، اس لیے کہ آپ جمعیت کو باطل نہیں کر رہے، جمعیت کو باطل نہیں کر رہے۔ جب جمع کی جمعیت کو باطل نہیں کر رہے تو پھر ایک کو شامل نہیں، اس لیے جنس کے لیے بھی نہیں لے سکتے۔ اور ہماری گفتگو بھی اسی الف لام میں ہے کہ جو عہد کے لیے نہ ہو، عہد کے لیے نہ ہو، اور کسی جمع کے لفظ پر الف لام داخل ہو، استغراق کا نہیں لے سکتے کیونکہ لغو کا ارتکاب لازم آئے گا۔ جس جمع پر الف لام داخل ہو تو عہد کے لیے تو نہیں ہو سکتا، استغراق بھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ لغو کا ارتکاب لازم آئے گا۔ کیوں لازم آئے گا؟ اس لیے کہ آگے مثال آ رہی ہے۔ مثال میں اگر کوئی آدمی قسم کھائے واللہ لا اتزوج النساء، جمع ہے اور معرف باللام، خدا کی قسم میں دنیا جہان کی عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، نساء ہے نا، نساء، اور الف لام استغراق کا نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ قسم آدمی کس لیے کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ اگر نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس لیے قسم کھاتا ہے تاکہ اس کام سے منع ہو، اس کام سے رک جائے۔ اس نے یہاں قسم کھائی ہے عورتوں سے نکاح نہ کرنے کی، اور جمع پر الف لام اگر استغراقی مراد لے لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ میں ساری دنیا کے عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو یہ سے سارے دنیا کی عورتوں سے کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ جی نہیں کر سکتا، تو پھر اس سے رکنے کی قسم کیوں کہا رہا ہے؟ اس لیے ساری دنیا کی عورتوں سے رکنے کی، نکاح نہ کرنے کی قسم کھانا اور اس سے رکنا، نکاح سے رکنا، اگر ہم الف لام استغراق کے لیے لیں گے تو اس میں اس لغو کا ارتکاب لازم آئے گا، اس لیے کہ قسم